بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، نون کے گڑھ میں جنون کی انٹری کا مقصد کیا ہے؟ کیا احتجاجی تحریک کا مرکز اب پنجاب ہوگا؟ تحریک انصاف کا جی ٹی روڈ پر پاور شو کس حد تک کامیاب رہا؟ کیا آج تحریک انصاف نے اپنی احتجاجی تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے؟ کیا پنجاب حکومت کی گرفتاریاں، چھاپے اور رکاوٹیں کیا تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کا راستہ روک سکیں گی؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج خیبر پختونخوا کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا تحریک انصاف کا، جس میں ارکان قومی اسمبلی، سینیٹرز، ایم پی ایز، ایم این ایز، پنجاب سے تعلق رکھنے والے، کے پی کے سے تعلق رکھنے والے ارکان نے شرکت کی، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی قیادت میں ایک بہت بڑا قافلہ وہ اسلام آباد سے لاہور پہنچا ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ قافلہ لاہور کیوں آیا ہے؟ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ بظاہر یہ اعلان کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ اراکین قومی اسمبلی، سینیٹرز، کے پی کے اراکین پروونشل اسمبلی، یہ بنیادی طور پر تحریک انصاف کے ان اراکین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں جن کو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے الیکٹڈ ایم پی ایس، ایم این ایس اکٹھے ہوئے، جس طریقے سے ایک قافلے کی شکل میں یہ لوگ روانہ ہوئے، اور صرف روانہ نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے جو لاہور پہنچنے کے لیے روٹ اختیار کیا ہے وہ پولیٹیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جی ٹی روڈ کو پاکستان کی پالیٹکس کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اور انہوں نے لاہور پہنچنے کے لیے موٹر وے کو استعمال نہیں کیا، جی ٹی روڈ کو استعمال کیا ہے، اور ایک واضح سگنل دینے کی کوشش کی ہے، ایک میسج، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے احتجاجی تحریک کا۔ بظاہر کوئی اعلان نہیں تھا، کوئی لوگوں کو کال نہیں دی گئی، کوئی استقبالی بڑے کیمپ نہیں تھے، مگر اس کے باوجود سینکڑوں گاڑیاں جی ٹی روڈ پر، اور پھر لوگ آئے، لوگوں نے استقبال کیا، بعض جگہوں پر لوگوں نے پھول پھینکے گاڑیوں کے اوپر۔ بظاہر کسی جگہ پر کوئی تقریر نہیں ہوئی، کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی، کوئی اس قسم کا تاثر نہیں ملا جیسے کوئی لانگ مارچ کیا جا رہا ہے، کوئی باقاعدہ طور پر کوئی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے۔ مگر اس سب کے باوجود پچھلے 4 سے 5 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز بال ٹو بال کمنٹری کرتے رہے، سوشل میڈیا کے اوپر اس قافلے کی ایک خبر بریکنگ نیوز کے طور پر دکھائی دی، یعنی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، اور یہ ایکٹیویٹی پنجاب کی حدود کے اندر ہو رہی تھی، اور جی ٹی روڈ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اب جی ٹی روڈ پر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، اور جتنے شہر ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں تحریک انصاف کے لیے۔ بہت سارے شہروں میں تحریک انصاف جیت کر آئی ہے، مگر انٹرسٹنگ بات ایک اور ہے کہ لاہور پہنچنے سے پہلے جب یہ قافلہ شادرہ کے پاس تھا تو اچانک پنجاب پولیس کو جاگ آ گئی، اور پنجاب پولیس کو یہ لگا کہ جناب یہ تو، پنجاب حکومت کو لگا کہ جناب یہ تو احتجاجی تحریک شروع ہو گئی ہے، تو فوری طور پر ایک پینک سچویشن کے اندر اچانک سے جو لوگ شادرہ میں اکٹھے ہوئے تھے تحریک انصاف کے اس قافلے کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی، اور ابتدائی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ 4 ارکان کو پولیس گرفتار کر کے سول کپڑوں میں گاڑیوں میں ڈال کے لے گئی، اور لوگوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی، اور یہ تاثر دیا کہ کسی بھی طریقے سے کوئی ویلکم موڈ دکھائی نہ دے۔ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے انہوں نے تحریری طور پر لکھ کر دیا ہے کہ چیف منسٹر لاہور جا رہے ہیں، اور ان کے دورے کا مقصد اراکین اسمبلی سے اظہار یکجہتی ہے۔ اب گنڈا پور صاحب لاہور آ گئے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں رائیونڈ، وہاں پر ایک فارم ہاؤس پر ایک عشائی ہے،
اور اس عشائیے میں وہ کچھ چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے لاہور کے اندر۔ ایک تو احتجاج کیا جائے گا، اظہار یکجہتی کیا جائے گا اراکین پنجاب اسمبلی کے ساتھ جو ڈی سیٹ ہوئے۔ دوسرا ایک پریس کانفرنس ہوگی، اور اس پریس کانفرنس کو باقاعدہ طور پر ایک احتجاجی تحریک کا رنگ دیا جائے گا، اور پھر علی امین گنڈا پور لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اس احتجاجی تحریک کا جو اصل فیس ہے وہ کل سے سٹارٹ ہوگا، اور کل یہ توقع کی جا رہی ہے کہ لاہور سے ایک بڑا قافلہ وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا، ایک ریلی کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور یہ کوئی بہت پلانڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ اس طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ آپ اس کو پکڑنا بڑا مشکل تھا پنجاب گورنمنٹ کے لیے۔ یہ پنجاب گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بڑا سرپرائز تھا۔ ان کا خیال تھا کہ علی امین گنڈا پور آئیں گے اور جسٹ وہ کچھ تقریریں کریں گے، کچھ ملاقاتیں کریں گے، مگر وہ سرپرائز تھے کہ 300 سے زائد گاڑیوں کا قافلہ وہ کے پی کے ہاؤس سے نکلا ہے، اور وہ سرپرائز تھے کہ انہوں نے جی ٹی روڈ کا راستہ لیا۔ وہ سرپرائز تھے کہ جگہ جگہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو جیسے جیسے پتہ لگا وہ ویسے ویسے جی ٹی روڈ پر پہنچے اور انہوں نے استقبال شروع کیا، اور یہ ایک سرپرائزنگ مومنٹ تھا پنجاب گورنمنٹ کے لیے۔ اب پنجاب حکومت کو کل کی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ کسی طریقے سے وہ ایک ریلی کو روک سکیں، ایک لانگ مارچ کو روک سکیں، جس سے امپریشن ملے کہ احتجاجی تحریک تو جناب لاہور سے شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، عمومی طور پر پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں جتنی تحریکیں شروع ہوئی ہیں وہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف جاتی۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک تحریک وہ اسلام آباد سے لاہور آ رہی ہے۔ اس کا جو دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو پنجاب ہے وہ بیٹل فیلڈ ہوگا، پنجاب احتجاج کا مرکز ہوگا۔ یہ ہمیشہ سے تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے شکایت رہی ہے کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو کروڑوں ووٹ ملے ہیں، ان کے 100 کے قریب ایم پی ایز ہیں، کوئی 25-30 سے زائد ایم این ایز ہیں، لیکن اس کے باوجود پنجاب کے اندر تحریک انصاف کوئی بڑا قابل ذکر پروٹیسٹ کرنے میں، لوگوں کو اکٹھا کرنے میں، موبلائز کرنے میں ہمیشہ سے ناکام رہی ہے۔ تو اس مرتبہ لگ یہ رہا ہے کہ ٹارگٹ کر لیا گیا ہے کہ ہم نے جتنی ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ پنجاب کے اندر کرنی ہے، جتنی محنت کرنی ہے وہ پنجاب کے اندر کرنی ہے، اور لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، لوگوں کو نکالنا ہے۔ تو آج اس کا پہلا پاور شو تھا، اور پاور شو اپنا امپیکٹ کریٹ کرنے میں بہت حد تک کامیاب رہا ہے۔ کیونکہ یہ سٹوری آف دی ڈے بن گیا، یہ لائم لائٹ میں آ گئے، گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ اس سے آپ کو حکومت کی گھبراہٹ کا، حکومت کے خوف کا، حکومت کی پریشانی کا، حکومت کے پینک کا وہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ اب ایک تو علی امین گنڈا پور لاہور آئے تھے، اور اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے بھی ایک جی ٹی روڈ پر مارچ کیا تھا، اور اس مارچ کا عنوان تھا مجھے کیوں نکالا۔ اور اب عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے یہ ساری اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے۔ بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا یہ امپیکٹ کریٹ کر لیں گے، کیا پنجاب کو چینلائز کر لیں گے، پنجاب سے لوگ نکلیں گے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی عمران خان نے احتجاجی تحریک کو اناؤنس کیا تو کے پی کے میں جلسے تو ہوئے، کے پی کے میں کارنر میٹنگ ہوئی، لیکن اس پہ حکومت کی چھاپ تھی، وہ ایسی تھا جیسے جنگل میں مور ناچ رہا ہے اور کسی کو پتہ نہیں لگا۔ مگر پنجاب کے اندر کوئی ایسی جسٹس نہیں تھا۔ تو اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کے لیے اور ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے کہ وہ پنجاب میں آئیں اور آ کر ایفیکٹولی لوگوں کو نکالیں اور لوگوں کو موبلائز کریں۔ اب ایک طرف تو یہ بحث چل رہی ہے، دوسری طرف وہ مدعا ہے جس مدعے کو بنیاد بنا کر یہ لوگ لاہور آئے، اور وہ ہے 26 اراکین پنجاب اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ ہے۔ اس پہ بھی کچھ آئس بریک ہو گئی ہے۔ ابھی تو گنڈا پور پہنچے نہیں تھے تو کمیٹیاں بنا دی اسپیکر نے، مذاکرات شروع ہو گئے، اور مذاکرات اس بات پر ہو رہے ہیں کہ جناب جتنے لوگ ڈی سیٹ کیے گئے ہیں ان کو ہم واپس لے آتے ہیں، ان کے جرمانے ختم کر دیتے ہیں، ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اجلاسوں میں شرکت کے حوالے سے ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور ایک سیز فائر ہو جاتا ہے دونوں سائڈز کے اوپر۔ تو اسپیکر بھی ایک سمارٹ موو کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک جو پنجاب
हुकूमत या स्पीकर के रवैये में तब्दीली आई है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि टिट फॉर टैट होगा कि अगर आप पंजाब असेंबली के अंदर एमपीएस को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा से पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के, जेयूफे के जो एमपीएस हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उनके इजलासों पर आने पर पाबंदी लगाई जा सकती है, रेफरेंस फाइल किए जा सकते हैं। तो जैसा आप रिएक्ट करेंगे वैसा वो करेंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो पंजाब गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। पंजाब हुकूमत पिछले 2 साल के दौरान जिस तरीके से पुलिस ने क्रैकडाउन किया, जिस तरीके से कंटेनर्स लगाए गए, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, छापे पड़े और उन्होंने जमीन तंग कर दी पीटीआई के लोगों के लिए, वो बहुत हद तक पंजाब हुकूमत ताकत के जोर पर, ताकत के बलबूते पर तहरीक को दबाने में, कुचलने में, नाकाम करने में बहुत हद तक कामयाब रही। लोगों को मतलब लोग उतनी बड़ी तादाद में वहां तक पहुंच नहीं सके, कामयाबी ये थी। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने तो सिर्फ कॉल देनी, उसने तो सिर्फ कहना है कि आपने इस्लामाबाद पहुंचना है, उस कॉल को जिंदगी इनके एक्शंस ने देनी। ये मैटर नहीं करता कि इस्लामाबाद कितने लोग पहुंचते हैं, मैटर ये करता है कि गवर्नमेंट लोगों को रोकने के लिए कितनी ताकत का इस्तेमाल करती है। और जब गवर्नमेंट ताकत का इस्तेमाल करेगी और शहर शहर बंद होंगे, कंटेनर्स लगेंगे, तो उससे इमरान खान का जो खौफ है, जो इमरान खान की ताकत है, ये उसका इजहार होगा कि गवर्नमेंट इतनी प्रेशर में और इतनी स्ट्रेस के अंदर है कि वो ये सारे काम कर रही। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, मरियम नवाज साहिबा भी जाती उमरा में रहती हैं, रायवंड में रहती हैं, और अली मीन गंडापुर भी रायवंड गए और वहां पर वो एक फार्म हाउस पर वो रहेंगे, वहां आशाइया भी है, सब कुछ है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे एमपीएस एमएनएस का एक गाड़ी में बैठकर आ जाना और इकट्ठे सफर कर लेना, ये सिंबॉलिकली तो ठीक है कि आप 150-200 एमपीएस एमएनएस को, एक एक एमपी एमएनए को कहें यार आपने एक एक कार एक्स्ट्रा लेकर आनी है तो 400-500 गाड़ियों का काफिला बनाकर आप एक शहर से दूसरे शहर आ जाएं, सिंबॉलिकली तो ठीक है। मगर प्रैक्टिकली लोगों को निकालना, उतनी बड़ी तादाद के अंदर चैनलाइज करना, मोबिलाइज करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होता है कि लीडर्स आ जाते हैं वीआईपी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, लेकिन लोग नहीं ला पाते। तो ये चैलेंज है पीटीआई के लिए पंजाब के अंदर कि वो लोगों को लाए, निकाले। अब गंडापुर साहब जो खुद निकले हैं आज पंजाब में और वो पंजाब असेंबली के अरकान असेंबली के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ भी तहरीके अदम एतमाद की बात हो रही है। और आज फजलुर रहमान साहब भी पहली मर्तबा उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जनाब पीटीआई के लोग अंदर से तब्दीली लेकर आए, बाहर से तब्दीली नहीं आनी चाहिए। यानी ये भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक दूसरी पार्टी का सरबराह हुकूमती जमात से कह रहा है कि आप अपने अंदर से तब्दीली लेकर आए। ये एक मतलब एक समझ से बाहर बात है कि भाई पीटीआई को तब्दीली लाने की जरूरत क्या है, पीटीआई के लोगों को क्या प्रॉब्लम है भी गंडापुर से, वो तो पार्टी तो चल रही है, प्रॉब्लम तो इस हुकूमत को है, प्रॉब्लम इस सिस्टम को, इस निजाम को है। तो क्या ये तब्दीलियां, ये सब कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और एक लास्ट चीज के पता नहीं अली मीन गंडापुर जा रहे हैं या आसिफ अली जरदारी जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब ने किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि वो सदर बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, जरदारी साहब पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे। मगर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि फील्ड मार्शल साहब अगर चाहें तो क्या यह हुकूमत उनके चाहने पर जरदारी साहब को घर भेजने के लिए तैयार है। चूंकि फील्ड मार्शल साहब नहीं चाह रहे तो इस वजह से ये चाहत एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर फील्ड मार्शल साहब चाह लें तो क्या ये लोग रोक सकेंगे, क्या ये रास्ता रोक लेंगे? तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने एक रास्ता क्लियर कर दिया कि जनाब अगर फील्ड मार्शल साहब को कोई इतराज नहीं है तो वो सदर की कुर्सी पर आकर बैठ सकते हैं। तो देखते हैं जनाब कि कल क्या होता है, अगले 24 घंटों में पंजाब हुकूमत किस तरीके से रिएक्ट करती है। ये जो जीटी रोड से आने का फैसला किया है, ये लोगों को चैनलाइज करने में, तहरीक को मोबिलाइज करने में कितना अहम किरदार अदा करता है और जीटी रोड क्या रंग दिखाता है। क्योंकि ट्रेडिशनली जो जीटी रोड की पॉलिटिक्स है
وہ بہت میٹر کرتے ہیں. جی ٹی روڈ میں لوگ ووٹ کے ذریعے تو آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن جو موبلائزیشن کا فیکٹر ہے پنجاب کے اندر، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کبھی بھی آسان نہیں رہا. یہ بڑا مشکل ہے. لوگ ووٹ دے دیتے ہیں لیکن لوگ دھرنوں کے لیے، مار کھانے کے لیے، گرفتاری کے لیے کم ہی جاتے ہیں. پنجاب کا ڈی این اے ذرا کے پی کے ڈی این اے سے بڑا مختلف ہے. کے پی کے لوگ بڑے بہادر، دلیر، دیوانے، جنونی ہیں اور وہ خان کے فین ہیں، لیکن پنجاب کے اندر لوگ ووٹ دے سکتے ہیں، لوگ تقریریں کر سکتے ہیں، ویڈیوز بنا سکتے ہیں، فیس بک کے اوپر بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، ٹویٹر پر اور باقی پلیٹ فارمز کے اوپر، لیکن ان کا سڑکوں پر نکلنا بڑا مشکل ہے. تو دیکھتے ہیں جو نون کے گڑھ میں جنون نے انٹری لی ہے، یہ انٹری کتنی کامیاب ہوتی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.